الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک کی شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، سبد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکاں تتیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حافظ محمد سمیع اللہ صاحب کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ساری زندگی جس طرح قبلہ علامہ سے فرما رہے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزری، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والا، محبوب علیہ السلام کی تعریفات، آپ کے حسن اور کمالات سے محبت رکھنے والا یہ شخص جس طرح یہ فرما رہے تھے تن تنا دور دراز محافل پہ جب جاتے تو یہ پہلے موجود ہوتا۔ کئی بار میں اسے کہتا سمیع اللہ اتنی دور آپ آتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا، تو آپ اتنی دور نہ جایا کریں۔ تو وہ کہتے جی مجھے آپ سے بھی محبت ہے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، میں خدا جانتا ہے، پیسوں کے لیے نہیں جانتا۔ اور ہر جمعۃ المبارک پہ وہ ہمارے پاس درس تصوف میں موجود ہوتا، اور میں جنازے کے وقت عالم حیرت میں تھا کہ جس وقت اس کی نعت ہوتی اسی وقت اس کا جنازہ ہو رہا تھا۔ دلی دعا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، یہ فانی دنیا ہے، باقی اس ذات نے رہنا ہے، لیکن خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ محبوب علیہ السلام کی محبت اور سرکار کے ذکر میں دنیا سے جائے۔ عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، وقت مختصر ہے، 9:30 بجے میں نے گفتگو ختم کر دینی ہے کیونکہ ختم بخاری شریف پہ جانا ہے اور وہ عرصہ دراز سے وہاں پہ حاضری ہوتی ہے اور پہلے وہ ٹائم مقرر ہوتا ہے، اور یہ جو لمحات ہیں یہ صرف اس بندے کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقت نکالا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہوا ہے، کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا، اپنے کریم رب سے دور ہو گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ آپ تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور کا مطالعہ کریں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سچ ہے جو جتنا مقام قرب پر ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں زیادہ خوف ہوتا ہے، اور جتنا دل میں خوف ہوتا ہے اتنا وہ مقام عجز پر فیض ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عاجزی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مالک میں یہ نہ ہوتا، میں یہ نہ ہوتا، میں یہ نہ ہوتا۔ میں ادب کی وجہ سے وہ الفاظ نہیں دہراتا، ان کا اپنا مقام عجز تھا، مقام انکساری تھی۔ یہ ہر وقت وہ خوف خدا میں آنسو بہاتے تھے، تو اللہ نے یہ قرآن نازل کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ دنیا میں ابھی حیات ہیں کہ اللہ نے ان کے 2 جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ خوف خدا میں لرزتا ہے اس کے جسم پر جنبش آتی ہے، اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں موت کو یاد رکھا کرو کیونکہ یہ موت دنیا کی لذات کو ختم کرتی ہے، یہ موت اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں، کوئی بندہ ایسا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے عام حالت میں دنیا سے جائے، اس کا انتقال اور قیامت والے دن شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے، اور شہداء کے ساتھ ان کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، تو جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ جو بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے گا قیامت والے دن اللہ اس کا شہیدوں کے ساتھ حشر کرے گا، وہ شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، ایک دن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، ام المومنین میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں میرا دل نرم ہو جائے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب دل میں سختی آ جائے نا پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے، بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، گریہ زاری، یہ گریہ کرنا خوف خدا میں یا اس کی محبت میں آنسو بہانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر ایک کو میسر نہیں آتی، اس کے لیے بھی کوئی عشق اور محبت والا دل چاہیے۔ یہ اس کی کریمی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جو بندہ عشق میں اور محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے سے پیار ہو جاتا ہے، واللیل کی زلفوں سے پیار ہو جاتا ہے، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب سے پیار ہو جاتا ہے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب سے پیار ہو جاتا ہے، طٰہٰ کے تاج اور یاسین کے سینے والے محبوب سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی تخیلات میں کبھی تصورات میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے، کبھی یاد مدینہ میں آنسو نکلتا ہے، کبھی محبت مدینہ میں آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی مدینے والے نبی کی محبت میں آنسو نکلتے ہیں۔ یہ بھی اس کے کرم سے ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اے ام المومنین دل سخت ہو گیا ہے، دعا فرمائیں، وظیفہ بتائیں دل نرم ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم دن میں کئی مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہی حضرت صفیہ فرماتی ہیں، کچھ عرصہ گزرا وہ عورت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے ام المومنین میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ نے جس طرح فرمایا ہے ہر وقت تصور موت اور خیال قبر میں مگر رہنے سے میرے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو میرے آنسو روا ہو جاتے ہیں، کوئی والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی بات کرتا ہے تو میرے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اب میرا دل نرم ہو گیا، اب تو کسی کی تکلیف میں کسی کو دیکھوں کہ کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کے اثرات میرے دل پہ نظر آتے ہیں، میں کسی کو دیکھوں کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو موت کی کیفیات میرے دل پر وارد ہو جاتی ہیں۔ اب میری کیفیت بدل گئی ہے۔ اے ام المومنین اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے بتایا ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔
عزیزان محترم، یہ موت کا فلسفہ اور موت کا مضمون ایک ایسا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا. ہمیں کوئی کہے نا تو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، ہمیں موت کی یاد دلاتے ہیں، ایک چڑچڑاپن کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ عمر ابن الخطاب ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نوجوان نے کہا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر موت کو نہ بھولنا. آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. فرمایا تم نے روز آنا ہے اور روز یہی جملہ مجھے کہنا ہے یا عمر لا تنسا موتک، تاکہ یہ موت کی یاد رہے. یہ جو ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہے نا، ان کے کئی مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے جو بندہ دنیا سے گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. دوسرا مقصد یہ کہ اپنی موت کو بھی یاد رکھ کے موت کی تیاری کی جائے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے جو پسماندگان ہوتے ہیں ان سے اظہار تعزیت کیا جائے. تو عزیزان محترم، یا عمر لا تنسا موتک نوجوان روزانہ آ کے یہ کہتا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان آج کے بعد نہ آنا. عرض کی حضور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی یا میری زبان میں وہ اثر نہیں رہا، ہوا کیا ہے کہ آپ مجھے منع فرما رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اب میری داڑھی کے اندر بال سفید آ گئے، اللہ کی طرف سے پروانہ ہے، اب مجھے موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ یاد رکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت القلوب کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی کے اوپر یہی جملہ لکھوایا یا عمر لا تنسا موتک، تاکہ جب انگوٹھی پر نظر پڑے تو یہ لکھا ہو اے عمر اپنی موت کو نہ بھولنا. عزیزان محترم، جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، قبر کو یاد رکھتا ہے، وہ اس کی جو دنیا کی خواہشات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں عارضی طور پہ اس دنیا میں آیا ہوں، میری یہاں کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، اور باقی زندگی میں نے پھر جا کے برزخ اور معاملات میں. اور محبوب علیہ السلام کی محبت ہو تو میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. عزیزان محترم، قرآن پاک کی متعدد تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہمہ وقت مسجد کے اندر بیٹھا رہتا. اب تو عجیب بات ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ مسجد جنت ہے اور منافق کے لیے قید خانہ ہے. اب تو بڑی مشکل سے لوگ آتے ہیں، فرض نماز پڑھی اور چلے گئے. ورنہ ایک زمانہ یہ بھی ہم نے دیکھا، اتنی دور کی بات نہیں ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہتے، پیروں بیٹھے رہتے. اور یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا آئینہ جار لی، کہاں گئے میرے ہمسائے، کہاں گئے میرے ہمسائے. عرض کی جائے گی باری تعالیٰ تو ہمسائیگی سے پاک ہے، تیرے ہمسائے کہاں سے آئے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ فرمائے گا جو لوگ مساجد میں بیٹھ کر ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ فرمائے گا وہ میرے ہمسائے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے کے دل کے اندر خوف خدا اور ایک نماز کے انتظار میں دوسری نماز کے انتظار تک یہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ عبادت میں ہے. خشوع اور خضوع اور اس سے رقیق القلبی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو ایک نوجوان ہے، ہمہ وقت وہ بیٹھا رہتا ہے مسجد کے اندر. وقت گزرا، 2-3 دن گزرے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا. بتایا گیا حضور اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. 3 دن ہو گئے. آپ نے فرمایا اس کے انتقال کی کیا وجہ ہے، کاز آف ڈیتھ کیا ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ جیسے بندہ دنیا سے جاتا ہے پوچھتے کہتے جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے. بتایا گیا حضور جب وہ مسجد میں آتا تھا نا تو راستے میں ایک عورت تھی جو اس کو اپنی طرف مائل کرتی تھی. ابھی 3 دن پہلے اس عورت نے اس کو اپنی نوکرانیوں کی مدد سے گھر میں بلا لیا اور وہ خوف خدا کی وجہ سے وہاں بے ہوش ہو گیا. انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. گھر والے گھر لے آئے، پوچھا کہ جوان تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میری یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے کہ عورت نے مجھے دعوت دی ہے برائی کی اور خدا کے خوف سے میں نے گناہ کو ترک کیا اور بے ہوش ہو گیا.
ابھی اس نوجوان نے یہ بتایا تھا اس کی جان قفص انصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا یہ نوجوان، اس کا وجود نعمت تھا، کیونکہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے، دو احادیث مبارکہ، یہ دو روایات ذہن میں رکھیے۔ ایک حدیث یہ ہے جس کو علامہ تفتزانی نے عقائد کی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، جو کوئی عالم باللہ ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے یا دینی طالب علم ہوتا ہے جو دین کو سیکھتا ہے، وہ کسی علاقے میں اگر ایک رات قیام کرتا ہے، اللہ 40 دن تک اس علاقے کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی محلے کا، بستی کا، علاقے کا توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور وہ مردے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار ہماری قبر کی جو کیفیت تھی وہ عذاب والی تھی، یہ اچانک یہ جنت کی کیفیات کیسے بدلی ہو گئی؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے تمہارے محلے کے نوجوان نے آج توبہ کی ہے، اپنے رب سے سلو کر لی ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں، میرے نوجوان اس بندے نے توبہ کر لیا ہے، اب گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رب کے ساتھ دل لگا لیا ہے، اس نے زمین پر توبہ کی ہے، تم عرش بری کو سجا دو، کیونکہ یہ میرا بندہ اب میری سنہ میں آ گیا ہے، میری تابعداری میں آ گیا ہے، میری اطاعت کے اندر آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آ گیا ہے۔ وہ خوش قسمت نوجوان ہیں جو توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ اس توبہ کا فائدہ دیکھیے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پورے علاقے کے قبرستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یاروں کو اندازہ لگائیں، اگر قبرستان والوں کو فائدہ ہوتا ہے تو جس گھر میں رہتا ہے گھر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ اور جس گھر میں کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو عرش کے فرشتے جب دیکھتے ہیں وہ گھر اسی طرح روشن نظر آتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں تارے آسمان پہ چمکتے نظر آتے ہیں۔ جس گھر کے اندر یتیم بچہ رہتا ہو، اس کی پرورش کی جا رہی ہو، یا جہاں پہ توبہ اور استغفار پڑھا جا رہا ہو، تو وہ فرشتوں کو وہ گھر چمکدار نظر آتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے مجھے اس آدمی کے، اس بچے کے، نوجوان کے گھر میں لے چلو۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، اس کے والد سے یہ کیفیت پوچھی، معاملہ پوچھا کہ وہ کیسے اس کا انتقال ہوا، انہوں نے ساری بات سنائی۔ آپ نے پوچھا وہ جس گھر سے اس کو یہ دعوت ملتی تھی گناہ کی، بتائے کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ نہیں بتا سکے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ جیسے قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کر نا قبر والے کو مخاطب کیا۔ آپ تفسیر روح المعانی اٹھائیں، روح البیان اٹھائیں، تبیان القرآن اٹھائیں، اس کے علاوہ جتنی تفاسیر عربی کی الا ماشاءاللہ اٹھا کے دیکھ لیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے اے نوجوان تجھے مبارک ہو، تو نے گناہوں کو اللہ کے خوف سے ترک کیا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہوں کے خوف سے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم اکیلے نہیں تھے، اور بھی صحابہ ساتھ موجود تھے، تابعین موجود تھے۔ فرماتے اس نوجوان کی قبر سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین، رب کعبہ کی قسم میری روح بعد میں نکلی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی، میری روح بعد میں نکلی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی ہیں۔ عزیزان محترم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو اپنے کریم رب سے دور ہو گیا ہے؟ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر ایک بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے تیرا جو گنہگار بندہ ہے اس سے ملاقات کروا۔ تو ایک نوجوان سے ملاقات کرائی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی میرے مالک جو تیرا نیک کوئی نوجوان ہو اس بندے سے ملاقات کرائی جائے۔ پھر حکم ہوا کہ فلاں میرا بندہ جنگل میں بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، اے میرے پیارے کلیم اللہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہی بندہ تھا جس کے لیے پہلے حکم ہوا تھا یہ گنہگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک جب میں نے عرض کی تھی مجھے نیک بندے سے ملایا جائے تو وہی بندہ تھا، اب گنہگار کے لیے کہا تو وہی تھا، نیکی کے لیے کہا وہی ہے۔ میرے مالک یہ کیسے نیک ہو گیا؟ کیونکہ گنہگار جب تھا تب بھی میں ملا تھا، اب نیک ہے تو میں ملا ہوں، یہ نیک کیسے بنا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے کلیم اللہ, اس نے ایک جملہ بولا ہے, میں نے اس کے گناہ ختم کر کے اس کو نیک کر دیا. وہ کون سا جملہ تھا؟ آج جب ہم بولتے ہیں تو بولتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں. بعض اوقات لوگوں کی زبانوں میں کلمہ کفر بھی جاری ہو جاتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اے کلیم اللہ, یہ گناہوں کے سبب سے جہاں جاتا تھا نا لوگ اس کو جہنمی کہتے تھے, اور یہ گھر میں گیا تو اس کی بیوی بھی کہنے لگی تو پکا ٹھکا جہنمی ہے, دیکھا نہیں تجھے سارے جہنمی کہتے ہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اس نے کہا میرے رب کی رحمت وسیع ہے, وہ کریم رب ہے, مجھے بخش دے گا. بس جب اس نے میری رحمت کا اعلان کیا اور اس کو دل میں یہ یقین تھا کہ میں جیسا بھی ہوں اللہ کی رحمت وسیع ہے, میرا رب کریم ہے, اس نے جب یہ بات نکالی ہے میرا رب کریم ہے, میں نے اس کی خطائیں معاف کر دی ہیں اور میں نے اس کو ولایت کا پردہ عطا کر دیا ہے, ولایت کی چادر عطا کر دی. کتنے زبان کے اوپر اہم جملے جاری ہو جائیں تو اللہ کرم فرماتا ہے. ایک حدیث پاک ہے, جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے کعبہ شریف کا. میرے استاد مکرم نے مجھے یہ حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ بیٹے اگر تم حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی بات سنو, جب تک تم خود نہ پڑھو اس کو بیان نہ کرنا. اس دن سے یہ میرے اساتذہ کی نصیحت سے مجھے یہ بات یاد ہے, جس کو میں مطالعہ نہ کروں میں اس کو بیان نہیں کرتا. تو یہ بڑی پہلے کی بات ہے, کوئی 14 سال پہلے خطیب اب دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کی زبانی میں نے یہ حدیث پاک سنی, اللہ کے کرم پر تھی, تو میں نے ان سے حوالہ مانگا کہ حضور والا یہ کہاں ہے. انہوں نے مجھے 2-4 تفاسیر بتائیں اور بالاستیاب میں نے انگلی رکھ کے پڑھی, اس کے اندر مجھے یہ حدیث نہ ملی. اور پھر میں نے بڑی کوشش کی, بڑے علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا بس ہم نے یہ سنی ہے. اور بندے کی تڑپ سچی ہو اور تڑپ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے. تو اللہ نے یہ کرم کیا کہ مجھے یہ حدیث پاک ملی, اور یہ کینیڈا کی یونیورسٹی ٹورنٹو سے میں نے یہ پھر حدیث کی کتاب لی, خریدی, اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے, اور الحمدللہ وہ ہماری لائبریری میں موجود ہے. تو جب کوئی بندہ حدیث پاک لکھتا ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے, حدیث کی تلاش میں رہتا ہے, کیونکہ ہمارے محدثین بڑی دور دور تک حدیث پاک کی تلاش میں جایا کرتے تھے, اور محدثین کے بڑے اللہ نے درجات بنائے. ایک بڑے محدث ہے جن کا نام امام یحییٰ بن معین ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو علماء جانتے ہیں ان کے بارے میں, ان کو ایک روایت میں کہ 3 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں, اور ایک روایت میں آپ کو 10 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں. اور تذکرۃ الحفاظ کے اندر ہے, کسی نے پوچھا حضور آپ کو کتنی احادیث مبارکہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میاں کوئی حدیث جو صفحہ کرتاس پر ہو یعنی کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو اور یحییٰ بن معین کے دل میں نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے محبوب کی ساری احادیث مبارکہ یاد ہے. اور یہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے اندر نا آپ کا انتقال ہوا ہے. جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے, حافظ الحدیث ہے, اس کو کوئی اس طرح دفناتے ہیں, اس اکرام سے اس کا جنازہ لے کے جاتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہ اٹھایا گیا ہو. تو گورنر مدینہ کو جا کے ملے تو اس نے کہا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, جس چارپائی پہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارکہ کو رکھا گیا, بعد از وصال وہی چارپائی نکلواتے ہیں, اس کے اوپر یحییٰ بن معین کو رکھ کے جنازہ پڑھاتے ہیں, پھر جنت البقیع میں لے کے جاتے ہیں. یہ اکرام اور شرف صرف ان کے حصے میں آیا ہے, کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. یہ بہت بڑی عظمت اور شان کی بات ہے. عزیزان محترم, یہ حدیث پاک جو میں عرض کرنے لگا ہوں, جس کے بارے میں نے کہا کہ کافی عرصہ تلاش کی, محبوب علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں اور میرے آقا کے ایک صحابی نا اللہ کا ایک نام جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں, یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو. اب جب محبوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا غلام جو ہے وہ ذکر کرے, اور غلام بھی ایسا ہے جس نے ابھی والضحیٰ کے چہرے کی زیارت نہیں کی, واللیل کی ظلم والے محبوب کا بھی دیدار نہ کر سکا, کلمہ پڑھ لیا, بڑی دور سے آیا تھا, بھائی طواف کروں گا پھر محبوب علیہ السلام کی زیارت کروں گا. اب وہ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو ذکر کر رہے. میرے آقا نے جب دیکھا نا تو آپ نے بھی یا کریم ہو یا کریم ہو کا ساتھ ورد کرنا شروع کر دیا. کتنی خوش قسمتی ہے جس ذکر میں محبوب علیہ السلام شامل ہے. جب محبوب علیہ السلام نے بھی یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو پڑھا نا تو اس نے دیکھا محبوب علیہ السلام کے حسن کو دیکھا,
چہرے کی انوار و تجلیات کو دیکھا، ضیاء پاشیوں کو دیکھا، کہنے لگا او خوبصورت شکل والے، وجیح صورت والے، خوبصورت قد و قامت والے، تم میرے ذکر میں شامل ہو رہے ہو، مجھے وہ ذکر اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کرنا چاہیے، آپ خاموش ہو جائیں۔ محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کرنا شروع کیا اور اس نے کہا آپ کا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا تو مجھے پتہ چلا ہے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں آپ کی شکایت کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نبی کا اتنا ذکر کرتا ہے، اتنی محبت سے نام لے رہا ہے، اس نبی کو دیکھا بھی ہے؟ یا رسول اللہ، وہ کہنے لگا جی ابھی نہیں دیکھا، کلمہ پڑھا ہے لیکن ابھی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نبی سے تو محبت کرتا ہے، جس کے بارے میں تو نے سنا ہے کہ والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، وہ نبی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جیسے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ آپ کے قدموں میں گرنے لگا، آپ نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ابھی محبوب علیہ السلام کی چشمان مبارک سے بھی آنسو ہیں اور وہ غلام بھی فرط محبت سے کہ علم نشرہ کے سینے سے لگا ہوں، عجیب کیفیت ہے، آنسو بہا رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ارشاد فرماتا ہے آپ کے اس امتی کا قیامت والے دن سخت سے سخت یہ امتی تھا۔ ابھی محبوب کے چہرہ پاک کی زیارت ہوئی تھی، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے عرابی دوست، میرے غلام، ابھی اللہ نے یہ فرمایا سخت حساب لوں گا۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے آپ بھی قیامت والے دن میرا حساب لیں گے، میں بھی آپ کا حساب لوں گا۔ محبوب نے فرمایا وہ تو کریم رب ہے، وہ تو حساب لے سکتے، تم نے ایسی کیسے بات کی؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں یا کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ میرے آقا مسکرائے، پھر جبریل امی آتے، یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے غلام نے جو جواب دیا ہے ہم نے پسند کیا ہے، اب ہم قیامت والے دن اس کو بھی بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے، جس کا ہاتھ پکڑ کے یہ لے جائے گا اس کو بھی بغیر حساب کے جنت عطا کریں گے۔ تو دوستو اپنی زبان سے وہ جملے نکالا کریں جس میں کریم رب کی تعریف ہو، جس میں والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی تعریف ہو۔ یہ اللہ خود فرماتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری اور حضرت دارانی رحمۃ اللہ، کتنے بزرگوں کا ذکر میں نے پڑھا ہے، جب یہ آیت پڑھتے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو آنسو بہاتے اور عرض کرتے میرے مالک ہم تو تیرے تابعدار ہیں، بس تیری محبت کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں محبت کا غلبہ ہے، اس کو یوں سمجھیے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ اپنے غلام کو آواز دی، وہ نہ آیا، پھر آواز دی، نہ آیا، پھر آواز دی، نہ آیا، آپ نے خود چوتھی بار تشریف لے گئے تو وہ بسترے کے اندر سو رہا تھا، سردی کا موسم تھا۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا میں نے آواز دی تم نے سنا نہیں؟ حضور سن رہا تھا، پھر آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور مجھے پتہ تھا آپ اتنے کریم ہیں، آپ تو اپنے غلاموں پہ کوئی سختی کرتے نہیں ہیں، آپ کے اندر تو جو ہے وہ کرامت ہے، آپ کے سر کے اوپر کرامت کا تاج ہے، امام الاولیاء ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سزا نہیں دیں گے، تو اس لیے میں نے آپ کے اعلیٰ اخلاق کو جانتے ہوئے خود سستی کی ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ مسکرائے، فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ تفسیر مظہری کے اندر ایک بات ہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے، میں یہ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کے تحت تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ نا قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی، ایک عورت آ کے مقدمہ دائر کرتی ہے، قاضی صاحب میرے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، تو آپ اس کو عدالت میں بلائیں اور اس سے پوچھیں اس نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ تو جب اس نے یہ مقدمہ دائر کیا تو وہ قاضی صاحب کہنے لگے اللہ نے اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، تو میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ اس عورت نے ایک جملہ کہا، قاضی صاحب اگر شریعت کا اور حجاب کا جو حیا مانے نہ ہوتا نا تو اپنے میں چہرے سے کپڑا ہٹاتی، پھر آپ سے پوچھتی جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ دوسری شادی کیوں کرے۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا تو اسی مجمع میں
عدالت میں ایک صوفی بیٹھا تھا، عاشق تھا جس کی تار جڑی ہوئی تھی، مقام احسان پر فائز تھا، وہ زمین پہ گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے لوگ پوچھتے ارے صوفی صاحب آپ کو کیا ہوا؟ کہا جب اس عورت نے یہ بات کی تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، لوگوں میں حریم ناز کے پردے ہٹا دوں، مجھے یہ اپنا کرم، مجھے یہ جو ہے نا یہ حیا اور اپنی جو ہے بڑائی سامنے نہ ہوتی، ماں نہ ہوتی تو تمہارا رب اپنا حجاب الٹ دیتا، پھر پوچھتا تمہارا رب کتنا حسین ہے، ایسے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو؟ ایسے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو؟ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔